خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی خود تو جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، ہرگز نہ بھٹکو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے. اور وہ دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، و سنت رسولہ، اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معاذ بن جبل کی مشہور حدیث کہ جس میں انہیں یمن کا گورنر جب بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے مطابق فیصلے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق، اس کے رسول کی سنت کے مطابق. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں نہ پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اجتہد برائی، یعنی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. لیکن جہاں نص موجود ہے، جہاں اللہ رسول کا حکم موجود ہے، پھر وہاں ہمیں اپنی مرضی کا اختیار باقی نہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کے بھی بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو اطاعت پر مبنی ہیں. مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ اپنی کنگھی کروا رہی تھی، بال بندھوا رہی تھی. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، انہوں نے پکارا یا ایھا الناس، تو فوراً انہوں نے اپنی وہ مشاطہ کو حکم دیا کہ جلدی بال باندھو. لیکن وہ کہنے لگی کہ ابھی تو آپ نے یا ایھا الناس ہی کہا ہے، تو اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تو انہوں نے بال خود سمیٹے اور یہ کہہ کے اٹھ گئیں کہ کیا یا ایھا الناس میں ہم شامل نہیں؟ کیا آپ کا حکم ہمارے لیے نہیں؟ یعنی جب آپ پکار رہے ہوں اور آپ کو حکم دے رہے ہوں تو پھر ہمارے لیے یوں بیٹھے رہ جانا درست نہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچایا کرتی تھی. حضرت ام شریک کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آغاز اسلام میں خفیہ طور پر قریش کی عورتوں کے اندر جا جا کر انہیں اسلام کی تبلیغ کرتی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف وہ عورتیں مسلمان نہیں ہوئی جن کے شوہر مسلمان ہوئے، بلکہ وہ عورتیں بھی مسلمان ہوئیں کہ جن کے شوہر کافر تھے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عورتوں تک میسج کس نے پہنچایا؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ براہ راست بھی انہوں نے سنا ہوگا، لیکن دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو مسلمان عورتیں تھیں وہ عورتوں کے اندر بھی تبلیغ کیا کرتی تھیں. تو ام شریک جو ہے وہ قریش کی عورتوں کو چھپ چھپ کے تبلیغ کیا کرتی تھی. جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ خود ایمان لائیں تو ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں دھوپ میں لے جا کے کھڑا کر دیا اور جھلستی ہوئی دھوپ میں ان کو روٹی کے ساتھ شہد کھلاتے، جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے. اور پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ وہ پیغام چھوڑ دیں، آپ کی اطاعت اور آپ کی بات ماننا چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. یعنی اس بدحواسی کے عالم میں بھی ان کی بات کا جب کوئی جواب نہ دے پاتی تو اپنی انگلی آسمان کی طرف کر لیتی تھی کہ میں بس وہ جو کچھ وہاں سے آیا ہے اسی پر قائم ہوں. پھر اسی طرح حضرت ابو طلحہ جو تھے انہوں نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ تمہیں یہ خبر نہیں کہ جس خدا کو تم پوچھتے ہو وہ ایک درخت ہے، یعنی لکڑی کا بت جو زمین سے اگا ہے، اور اس کو فلاں حبشی نے گھڑ کر تیار کیا ہے. تو ابو طلحہ بولے مجھے معلوم ہے. حضرت ام سلیم نے کہا کیا تمہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو ابو طلحہ نے اسی وقت بت پرستی سے توبہ کر کے کلمہ توحید پڑھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میرا مہر جو ہوگا وہ تمہارا اسلام لانا ہوگا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ خواتین بھی اس پیغام کو اس دور میں آگے پہنچاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی درمیان میں موجود تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کا کام ہے یا اور بڑوں کا کام ہے، ہمارا کیا کام؟ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اور صحابیات جو تھی وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر دوسروں تک پیغام پہنچا رہی تھی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اطاعت کی ایک اور مثال کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی. تو بیٹی نے 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں، میں تو نہیں دیتی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہو گی کہ قیامت کے دن تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں آگ کے کنگن ہوں؟ صرف اتنی بات سننی تھی کہ اس نے اپنے کنگن اتارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی میں دین کے راستے میں ان کو وقف کرتی ہوں. یہ نہیں کہ بات سن کر پھر سوچ میں پڑ گئی اچھا پھر جب کبھی میرا شوہر پیسے دے گا اور وہ تنخواہ آئے گی اور جمع ہوں گے تو پھر ہم زکوٰۃ نکالیں، اور ہم اس لیے نہیں نکال سکتے کہ ہمارے میاں ہمیں پیسے ہی نہیں دیتے، ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں. ایسے کوئی انہوں نے بہانہ نہیں کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کا ارادہ کیا تو آپ سے مشورہ طلب کیا. آپ نے فرمایا کہ پہلے جا کر عورت کو دیکھ لو.
وہ اس مقصد کے لیے اس عورت کے پاس گئے، اس کے گھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا. تو اس عورت نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ اگر رسول اللہ کا حکم ہے تو خیر، ورنہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کے طور پر انہوں نے اپنا آپ دکھانا پسند کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کی والدہ بھی بعد میں آئیں جو ابھی تک مشرک تھیں. اب انہیں پریشانی ہوئی کہ والدہ آ رہی ہیں، کیا میں گھر میں بٹھاؤں، انہیں کچھ کھانے پینے کو دوں، ان کی مدد کروں یا نہ کروں. تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو تو پھر انہوں نے اپنا دروازہ جو تھا والدہ کے لیے کھولا. اور اگر آپ یہ فرما دیتے کہ نہیں مشرک والدہ کو اندر نہ آنے دو تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بھی ایسا نہ کرتی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دیتے ہیں خواتین کو الگ، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ تصدقنا، صدقہ کیا کرو، کیونکہ فإنی رأیت اکثرکن فی النار، کہ میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے. اور اس کی دو وجوہات بتائیں، ایک تو شوہر کی ناشکری اور دوسرے لان تان کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا. اور یہ حقیقت ہے کہ عورتوں کے اندر بہت پائی جاتی ہیں یہ دو باتیں. پھر آپ نے کپڑا پھیلا دیا اور عورتوں کے ہاتھ میں جو زیورات تھے وہ نکال کے انہوں نے اس کے اوپر ڈھیر کر دیے. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے سوچا اچھا گھر جاؤں گی پہلے شوہر سے پوچھوں گی، اگر اس نے کہا، اور شوہر سے پوچھتی کب ہیں عورتیں، جو کچھ کرنا ہوتا ہے مثلا کپڑے خریدتے ہوئے کون سے شوہر سے پوچھتی ہیں، اور گھر کی اور ساز و سامان. لیکن صدقہ خیرات اور نیکی کے کاموں میں صرف، اور یہ ایک عذر لنگ ہے، صرف بہانہ ہے کہ کرنا نہ پڑے، بات اپنے پہ نہ شوہر پہ پڑ جائے. یعنی ہم تو بچ جائیں اللہ کے حضور اور کہہ دیں کہ جی شوہر نہیں مانتا تھا اس لیے ہم نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ جو زیور ان کا تھا وہ ان کی ملکیت تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو انہوں نے لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ کی. اس کے بعد تیسری جو بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ ہے اتباع. اطاعت تو حکم پر ہوتی ہے لیکن اتباع جو ہے وہ حکم کا انتظار نہیں کرتی. اتباع میں حکم کو نہیں دیکھا جاتا، صرف نمونہ دیکھا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ. اور نمونہ کس لیے ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس جیسا کام کیا جائے. مثلاً آپ کے سامنے اگر ایک ماڈل رکھ دیا جائے، کہا جائے کہ اس جیسا بنانا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز اس کے مطابق ہو. مثلاً اگر آپ درزی کو اپنی قمیض دیتی ہیں کہ اس کے سائز کی قمیض چاہیے اور وہ اسے کہیں سے کھلا کر دیتا ہے، کہیں سے تنگ کر دیتا ہے، کہیں سے لمبا کر دیتا ہے، کہیں سے چھوٹا کر دیتا ہے. آپ کے پاس نیا کپڑا سلا ہوا آتا ہے، آپ پہن کر کیا محسوس کریں گی کہ جس کے نمونے کو اس حد تک بگاڑ دیا گیا کہ وہ کچھ سے کچھ بن گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بطور نمونہ پیش کی کہ ایسا کام کرنا ہے، اس سے نہ آگے بڑھنا ہے، نہ اس سے لمبا کرنا ہے اور نہ اس سے چھوٹا کرنا ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی کھڑے ہو کے تمہیں بتاتا رہے کہ اب یہ یوں کرو اور ایسا نہ کرو. نہیں، جیسا جیسا اسے دیکھتے جاؤ ویسا ویسا کرتے جاؤ، اور جتنا ہو سکے اس کے قریب تر، اور جتنا قریب تر تم ہوگے اس نمونے کے، قیامت کے دن اتنا ہی آپ کی مجلس کے قریب تر ہوگے، اتنا ہی آپ کے قریب ترین ہوگے جتنا عمل میں ان کے قریب ہوگے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، ایمان لاؤ اور کیا کرو، واتبعوہ، اس کا اتباع بھی کرو. کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھا رستہ تمہیں مل جائے. پھر ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ رحمان، تم میری اتباع کرو اور میری بات مانو. تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو یہی کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری پیروی کرو اور میری بات مانو. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، کہ اے ہمارے رب جو تو نے اتارا اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں. اتباع کا مطلب ہے کہ بالکل وہیں قدم رکھنا جہاں پر اور جیسا جیسا آپ نے رکھا اور جس ڈائریکشن کو رکھا. آپ یوں تصور میں لائیں کہ آپ کسی کچے رستے پہ چل رہے ہیں جہاں کوئی سڑک نہیں پہلے سے، اور ایک شخص آپ سے پہلے گیا ہے اور وہ آپ کے لیے رستہ بنا رہا ہے اور خود اب نظروں سے غائب ہو چکا ہے.
اگر آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جہاں جہاں اس کے قدم لگے انہی قدموں پہ چل کے اسی منزل تک پہنچ جانا ہے. اور اگر کہیں آپ نے ان نشانات کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کر لیا، کسی اور نشان پہ چل پڑے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ وہاں نہیں پہنچیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے. اور کہیں اور پہنچنے کا مطلب کہ پھر ان کی سعادت اور شفاعت اور رہنمائی اور ان سب چیزوں سے پھر محروم. لہذا پوری طرح ان سٹیپس کو فالو کر کے اسی رستے پہ چلنا ہے. اسی کو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے میں کہوں ویسے پڑھو. الفاظ کا فرق نوٹ کریں. سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھ رہا ہوں ویسے ہی کر لو، اور یہ اتباع ہے. پھر اسی طرح خذوا انی مناسککم، حج کے طور طریقے مجھ سے لو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع کتنے لوگوں نے کیا تھا؟ 1,40,000 نے. اب 1,40,000 کا مجمع نیچے کھڑا ہو اور آپ لاؤڈ سپیکر پکڑ کے ان کو صرف ہدایات دینے لگ جائیں تو آپ کی ہدایات ان تک نہیں جائیں گی. لیکن آپ جو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ والے اس کے مطابق اور ہر شخص اس کے مطابق، تو وہ ایک چین بنتا چلا جائے گا اور اتباع کرنا آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ نے اتباع کا حکم دیا. پھر اسی طرح ایک حدیث ہے عن عمرو بن شعیب عن جدہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الوضوء. ایک اعرابی بدوی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے وضو کا طریقہ پوچھا. آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پہلے ہاتھ دھو لینا پھر کلی کرنا پھر یہ کرنا، نہیں. آپ نے فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے وضو کر کے دکھایا. سلاسن سلاسن، اور ہر جگہ 3 دفعہ دھوئی. آپ نے فرمایا من زادہ، جس نے اس سے زیادہ کیا، 3 سے 4 بڑھا دیے، یعنی جیسے 3 دفعہ کلی کرنی تو کہ نہیں 3 دفعہ میرے لیے کافی نہیں، حضور کے لیے کافی ہوگی، میں 4 دفعہ کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا من زادہ فقد اساء وظلم واعتدى وظلم. اتنے سخت الفاظ فرمائے کہ جس نے زیادہ کیا یعنی میرے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے کیا کیا؟ اساء، برا کیا، وظلم، ظلم کیا، واعتدى، زیادتی کی، وظلم، اور ظلم کیا. حالانکہ کیا ہے؟ وضو ہی تو ہے، لیکن آپ سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. جس طرح کہ سورۃ الحجرات کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، یعنی ان کے دین میں اضافے مت کرو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اذا ودعتم موتاکم فقولوا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، کہ جب تم مردے کو دفن کرنے لگو تو اسے رکھو اور کیا کہو؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ جیسا آپ نے کیا ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی بنیاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی، یا ہمارا تعلق اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہم آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہوں. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں لأنت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا قلبی بین جنبی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میرے اس نفس کے یا دل کے جو میرے پہلوؤں میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر سوچ لو، اس لیے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا جب تک میں اسے اس کی اپنی ذات سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں.
اور اپنی ذات سے پیاری کوئی چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کو اس کے ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد اور یقین اور اس کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو اپنے میں نظر نہ آئیں. اور اگر انسان کو اپنی خوبیاں زیادہ نظر آئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کم اہمیت دے. لہذا حضرت عمر فوراً سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچ لیا، میں آپ کو اپنے آپ سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب ایمان مکمل ہوا اے عمر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، کس کی بیٹی ہیں یہ؟ ابو سفیان کی. تو جب ان کا نکاح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک دفعہ ابو سفیان ان کے گھر میں آتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور حضور کے بستر پہ بیٹھنے لگتے ہیں. تو وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، ان کا بستر سمیٹ کے رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور تم ایک مشرک انسان ہو. ان کی محبت صرف بطور شوہر کے محبت نہ تھی، بطور شوہر کے تو طبعی محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن وہ بطور رسول اللہ کے ان کی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں ان کی محبت کہ یہ اللہ کے پیغامبر ہیں اور اس کے مقابلے میں تم ایک مشرک انسان ہو. کیونکہ انما المشرکون نجس، وہ ناپاک ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی مشرک کو گھر میں آپ چارپائی پہ بٹھا نہیں سکتے، اصل میں وہ اس عقیدت اور اس محبت کی بات تھی جو ایمان کی وجہ سے تھی، جس میں وہ ان کے مقابل کسی کو سمجھتی نہ تھی. پھر اسی طرح فائدہ کیا ہے اس محبت کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں جس کے اندر آ گئیں اسے ایمان کی مٹھاس آ گئی، اس کو اصل مزہ آ گیا ایمان لانے کا. جیسے شروع میں نے بتایا کہ ایمان کے انگریڈینٹس مکمل ہوں گے تو مزہ آئے گا، اسی طرح یہاں بھی ایک بات یہ بتائی کہ اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ پیارے ہوں، اس کے علاوہ کی ہر چیز سے، یعنی ہر چیز ان دونوں کے مقابلے میں ہیچ ہو. اور جو شخص یہ محبت کرے گا اس کا صلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کیونکہ یہ بھی آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ محبت جو ہے صرف طبعی محبت نہیں بلکہ اصولی محبت ہے. آپ کے پیغام اور آپ کی حیثیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت ہے. کیونکہ طبعی محبت آپ کو کسی بچے سے، کسی انسان سے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ویسی ہی محبت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ کے دل میں مثلاً ایک پھول کی محبت ہے، ایک بچے کی ہے، ایک کسی اور انسان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، تو کیا کمایا اس محبت سے آپ نے؟ یہ تو بس ایک نیچرل سی بات ہے. صرف آپ کی ذات سے نہیں بلکہ آپ کے طریقوں سے، آپ کی سنت سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کہ جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اسے اپنانا احساس کمتری کا سبب سمجھتا ہے، پھر وہ مجھ سے کس محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے پھر اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. جیسے کہ وہ ایک شاعر کا شعر ہے عربی میں جس کا مطلب ہے کہ تعص الرسول وانت تظہر حبہ لعمری ھذا بدیء، کہ تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر ان سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہو، خدا کی قسم یہ تو بہت عجیب بات ہے. اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، آگے اس کا ترجمہ ہے، تو پھر تمہیں ان کی اطاعت بھی کرنا ہوگی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی پھر بات بھی مانتا ہے. اور اگر کوئی صرف زبانی محبتوں کے دعوے کرے اور عمل سے کچھ بھی کر کے نہ دکھائے تو یہ سب کچھ بیکار کی بات ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی جھپٹ جھپٹ کے لے رہے تھے اور اپنے جسم پہ مل رہے تھے، اپنے کپڑوں پہ لگا رہے تھے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر نے یہی منظر دیکھا تھا اور جا کے اہل مکہ کو بتایا کہ تم اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے اس کے ساتھیوں کو جو محبت اس سے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. وہ تو اس کے وضو کے پانی پر لڑ پڑتے ہیں اس کو لینے میں اور اپنے اوپر ڈالنے میں، تو تم بھلا کہاں اس سے جنگ کرنے چلے ہو، تم اسے نہیں ہرا سکتے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے محبت کی خاطر، ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کے قابل، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پرے ہٹ جاؤ، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو یہ اور یہ کرو۔ ہمارے ہاں دین کا تصور یہی ہے، ایسی خشکی اور ایسی سختی کہ اس میں فوراً اس کو ٹوک دیا جائے کہ نہیں یہ محبت کا طریقہ غلط ہے، آپ نے اس سے منع نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ نہیں یہ پانی مت لو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ محبت کو کس طرح چینلائز کرتے ہیں، دوسری طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بات پہ غور کر لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، 3 دفعہ اس نے یہی بات دہرائی، تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ پھر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فقر و فاقہ اس کی طرف سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب تھا ہر چیز قربان کر دو، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص آتا ہے اور وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، جب جاتا ہوں تو بڑا اداس ہو جاتا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور میں نے بھی مر جانا ہے، تو آپ کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے بلند درجات ہوں گے اور میں تو معلوم نہیں کہاں ہوتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہ آیت اترتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے قیامت کے دن پھر وہ ان کے ساتھ ہوں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم، اہل انعام کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح ایک شخص ربیہ بن فراس آپ کا غلام ہے، وضو کرواتا ہے وہ آپ کو، یعنی آپ کے وضو میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں سل ما شئت، مانگو جو چاہتے ہو دیے جاؤ گے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جگہ چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں بھی۔ تو آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، تو اس نے کہا ہو ذاک، کہ کیا کچھ اور ہے؟ اس نے کہا بس یہی ہے میری تمنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ محبت کی وجہ سے۔ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ زیادہ سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی نمازیں زیادہ پڑھا کرو تاکہ پھر میرے ساتھ رہ سکو۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں کہیں آپ سے کسی نے محبت کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو کسی عمل کی طرف موڑ دیا، صرف زبانی محبت کی تعلیم نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کے اظہار میں کچھ اور چیزیں بھی ملتی ہیں، مثلا 2 یہودی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کچھ تعلیمات سنتے ہیں اور پھر آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کو چومتے ہیں، آپ ان کو جھٹکتے نہیں اور منع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک اور صحابی جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور آپ ان کو روکتے نہیں، کیونکہ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ایک صحابیہ جو ہیں وہ آپ کے پسینے کو اپنی ایک شیشی میں بند کر لیتی ہیں، تو یہ بھی محبت کی وجہ سے تھا، کیونکہ محبوب کی تو ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ حضرت انس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید 1 یا 2 بال تھے کہیں محفوظ، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی میرے پاس یہ بال ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، چاندی کی ڈبیا میں تھے وہ بال، جب کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ پانی کا پیالہ لے کے آ جاتا آپ کے پاس اور آپ ان بالوں کو اس کے اندر پھیر کے وہ پانی دے دیتی، وہ اس کے اوپر چھڑک دیا جاتا تو نظر اتر جاتی۔ تو آپ کے ساتھ محبت کے یہ طریقے بھی اختیار کیے گئے، لیکن افسوس کہ ہم نے صرف ان طریقوں کو اپنا لیا اور جو آپ کی اصولی محبت اور آپ کے طریقے سے محبت ہے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ آسان ہے نا، یعنی کسی کو چومنا، کسی کی چیز کو آنکھوں میں لگا لینا یہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے اٹھ کے پانی لے کے آنا اور اس کے لیے کچھ اور کام کر کے دینا یہ مشکل ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اعمال بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ آپ ہمیں دیکھیں تو پھر خوش ہو جائیں۔ آپ اپنی امت کو پہچانیں گے اس سے کہ وضو کی کثرت کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ قرآن پاک میں بھی ایک آیت آتی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ انہیں کہہ دو کہ آباء و اجداد تمہارے اور بیٹے تمہارے اور بھائی تمہارے
اور بیویاں تمہاری اور کنبہ قبیلہ تمہارا اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جد و جہد سے. یہاں تین چیزیں اکٹھی کر دیں، اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور جد و جہد یعنی عمل. اگر اس سے زیادہ یہ سب چیزیں تمہیں عزیز ہیں فتربصوا، تو انتظار کرو. پھر کس چیز کا انتظار؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کس چیز کا؟ دنیا میں ذلت و رسوائی کا اور آخرت میں عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح آپ کی محبت میں ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہم غلوف کریں. غلوف کا کیا معنی ہے؟ یعنی حد سے بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم وانما انا بشر، کہ تم میری مدح و ثنا میں مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا. انہوں نے اپنے پیغمبر کی تعریف اور محبت کا اظہار اس مبالغے سے کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ اطاعت سکھاتی ہے، تعظیم اور احترام سکھاتی ہے. جس محبت میں احترام نہیں، تعظیم نہیں اور ادب نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر آپ کے سامنے ادب نہیں اور آپ کی بات کا احترام نہیں اور آپ کی اطاعت نہیں تو محبت بیکار ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں ترمذی کی یہ روایت ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور پیارا نہ تھا، سب سے زیادہ آپ سے محبت تھی، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا صحابہ کرام نہیں کھڑے ہوتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک انصاری عورت ہے، اس کا باپ، بھائی، شوہر سب شہید ہو گئے. جب اسے خبر ملی تو اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول تو خیریت سے ہیں، اور جب اسے بتایا کہ ہاں خیریت سے ہیں تو اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا، خود پہنچ گئی آپ کی خدمت میں اور آپ کو دیکھ کر بولی کل مصیبت بعدک جلل، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں حل کی ہیں. یعنی آپ موجود ہیں، سب موجود ہے، بھائی، باپ اور شوہر جو ہیں ان کا بدل اللہ کچھ اور دے دے گا، لیکن آپ کا کوئی بدل نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت عمارہ بن زیاد شہید ہوئے. جان دیتے ہوئے ان سے پوچھا گیا کوئی خواہش ہے تمہاری؟ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اور اسی طرح انہیں ان کے پاس لایا گیا تو آپ کے قدموں میں سر رکھ کر جان دے دی. یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے. تو یہ کیا تھا؟ ادب، احترام اور تعظیم. لیکن اس محبت میں بے باکی کی اجازت نہیں. جیسے ہمارے ہاں نام لے لے کر آپ کو پکارا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 227 مرتبہ خطاب کیا، لیکن کہیں ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب تھے. بلکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، لیکن کہیں یا محمد نہیں آتا. اس کے برعکس دیگر انبیاء کے نام لیے گئے ہیں، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا نوح، لیکن کہیں یا احمد یا محمد نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بعض اوقات ایسے شعر پڑے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کی شان میں ایک طرح سے گستاخی ہو جاتی ہے جس کی اجازت نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ اشعار ہیں جو آپ کی مدح میں کہے گئے، آپ کی محبت میں، لیکن اس میں اتنی زیادتی کر دی گئی کہ پھر ان کا اثر ختم ہو گیا، بلکہ وہ قابل گرفت ہو گئے. مثلا ایک شعر ہے عرش الا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. پھر ایک اور ہے وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں. تو یہ پھر وہی نصارہ والا عقیدہ آ جاتا ہے. پھر ایک اور ہے تو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو ہوتا جہاں خواب و خیال ہی. پھر اسی طرح یاد نبی میں کٹی ہے رات نہ پوچھو، روتے روتے کٹی ہے رات نہ پوچھو. خود سوچیں، آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہ کتنی راتیں آپ کی ایسی کٹی. کبھی بھی نہیں روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، لیکن اس قدر مبالغہ آرائی جو ہے یہ پھر جھوٹ کے کناروں پہ جا پہنچتی ہے.
پھر اسی طرح ایک اور ہے کہ سبز گنبد پہ نظر جب جائے گی کام بگڑے ہوئے سب بن جائیں گے. ایک اور ہے اس کا سایہ رب کا سایہ، اس کا پایا کس نے پایا. پھر اسی طرح کچھ اور شعر ہیں. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے. پھر اسی طرح وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور ہمارے سرور عالم کا رتبہ کوئی کیا جانے، خدا سے ملنا چاہے تو محمد کو خدا جانے. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. وہی لاہوت وہی ناسوت عرض ہر شے، شکل بسمل میں وہ انسان بنے بیٹھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی کو، سنیں ذرا غور سے، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں، شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں، خدا خود رسول خدا بن کے آیا ہے. پھر اسی طرح نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے. پھر اسی طرح جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. پھر ایسے ہی ہے تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب کیا جائے تو ظاہر ہے کہ تقدیر کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر اسی طرح ایک اور شعر ہے، تیرے کرم سے اے کریم، اور اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. پھر اسی طرح ایک اور ہے، مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور اور امام. پھر اسی طرح ایک اور ہے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہوا ہے. اور اسی قسم کے اور اشعار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہنا، نعت پڑھنا، یہ برا کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس جذبے کے تحت نعتوں کو ہی برا کہنے لگتے ہیں. نعت میں کوئی برائی نہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت حسان بن ثابت جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی تعریف میں شعر کہا کرتے تھے اور سنایا بھی کرتے تھے. مثلا وہ مشہور شعر آپ کو معلوم ہوں گے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو گویا اس طرح پیدا کیا گیا جیسا آپ نے خود چاہا، یعنی آپ کی مرضی کے عین مطابق آپ کو تخلیق کیا گیا. اسی طرح کے اور بھی بہت سے اشعار ہیں. تو اچھے شعر پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ شعر جو ہیں بعض وہ جادو اثر رکھتے ہیں، اور اچھا شعر آپ کی مدح میں اور آپ کی محبت میں بعض اوقات واقعی رلا دیتے ہیں اور دل کے اوپر وہ اثر کرتے ہیں کہ ایک سما بن جاتا ہے. اور آپ کی محبت کو بیدار کرنے کے لیے ایسے شعر پڑھنے اور سننے بھی چاہیے، لیکن احتیاط کے ساتھ، بچ کر. جیسے کہتا ہے نا کہ با مصطفیٰ ہوشیار باش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ تو درجہ آپ کا کم ہو اور نہ ہی آگے بڑھے، کیونکہ دونوں میں ہی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کے درجے کو کسی طرح گھٹایا گیا تو وہ بھی انسان کے لیے باعث مصیبت ہے اور باعث آفت ہے، اور اگر اس کو بڑھا دیا گیا حد سے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے. تو اب میں آخر میں چند ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں. چمن میں احمد خیر الورا کی جب خبر آئی، پائے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی. گلستان جہاں میں پھول تو پہلے بھی کھلتے تھے، گلستان جہاں میں پھول تو پہلے بھی کھلتے تھے، قدم جب آپ کے آئے بہاروں پر بہار آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب دل میں کہا کرے، محمد نے کچھ اس انداز سے اصلاح فرمائی، کہیں اخلاق کام آیا کہیں تلوار کام آئی. کوئی کم فہم کیا سمجھے گا ذات سرور دی کو، یہ دیوانے ہیں وہ جن سے سبق لیتی ہے دانائی. عمل جب تک کیا ہم نے محمد کی شریعت پر، خدا شاہد کہ ہم سے گردش دوراں بھی گھبرائی. غم دنیا عقبہ سے رہائی مل گئی اس کو، محمد نے شریعت کی جسے زنجیر پہنائی.
غم دنیا و عقبہ سے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے غم سے رہائی مل گئی اس کو، محمد نے شریعت کی جسے زنجیر پہنائی۔ میں اکثر سوچتی ہوں جب وہ جلوہ سامنے ہوگا، کہاں تک ساتھ میرا دے سکے گی میری بینائی۔ ہے یہ بھی معجزہ اعجاز شاہ سرور دی کا، جب ان کا ذکر ہوتا ہے مہک جاتی ہے تنہائی۔ بہرحال اچھی اچھی نعتیں آپ بھی تلاش کریں، لیکن یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں عموماً جب دن منایا جاتا ہے تو وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو اصل میں آپ کی تعلیم نہیں، اور اگر لوگوں کو بتایا جائے تو وہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، مثلاً خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کے گلیوں بازاروں میں جلوس نکال رہے ہیں۔ اب اہم سوال ہے کہ کس طرح بتائیں کہ لوگ مان جائیں اور وہ آپ کو گستاخ رسول نہ کہیں، کیونکہ عموماً یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ گستاخ رسول ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں کہ محبت کا مقام کیا ہے، دل اور نگاہیں، کہ انسان یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ بتائیں کہ کس کس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور کبھی بہے ہیں اور واقعی دل میں کوئی تڑپ اٹھی ہے۔ مثلاً ماں کو اگر بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے کی تکلیف دیکھ کے ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، گھریلو خاندانی روایات سے محبت ہے، آپ ان کو قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ ہے، مرنے کی رسمیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے کتنا کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کتنے کتنے دنوں مہینوں کی ایفرٹس بیچ میں شامل ہوتی۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے کہ ان کے دین کی خدمت کے لیے، آپ کے نام کے لیے ہم نے کتنا پیسہ لگایا؟ کیا اتنا بھی زندگی میں جتنا ایک بچے کی شادی پہ لگا دیتے؟ اور آپ کا نام صرف بطور ذات تو نہیں، بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اصل حیثیت تو جب شروع ہوئی جب آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس سے پہلے تو آپ بالکل عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو آپ کی اس حیثیت میں ہم نے آپ کی کیا قدر کی، آپ کے نام، آپ کے پیغام، آپ کے مشن، اور سب سے بڑی بات آپ کے وارث ہیں، ہم آپ کے وارث ہیں۔ امت مسلمہ وارث ہے اپنے نبی کی، کس معنی میں کہ جو کام آپ کر گئے اور ہمارے اوپر چھوڑ گئے کہ تم نے آگے پہنچانا ہے، تم نے دوسروں کو دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس وراثت کا حق ادا کیا؟ کسی کو روک کر پوچھیں کہ حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی، سیرت کے بارے میں کیا پڑھا، کیا جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف مظاہر اور صرف ایک ظاہریت کے اوپر سب کچھ باقی رہ گیا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا ایک صحابی کا کہ جب دشمن انہیں مار رہے تھے، ایک عضو کاٹ رہے تھے، تو ان سے کہتے تھے کہ اگر تمہاری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تم کیا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ خدا کی قسم کبھی نہیں، میں تو کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا۔ وہ تو اپنی جان تک دینے کو تیار تھے، اور ہم صرف یہ کہ نعرے لگا کے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ کافی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تو نہیں کہ جنہیں سال میں صرف ایک دفعہ یاد کر لیا جائے اور کافی ہے، وہ تو سارا سال یاد کرنے کی چیز ہے، وہ تو ہر لمحہ دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جب مجلسوں میں آپ کی سیرت اور آپ کی لائف ہسٹری کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو سارا جو آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا، جب آپ پیدا ہوئے تو کسرا کے کنگر گر گئے اور حضرت آمنہ کے پتہ نہیں کہاں سے نور نکلا، اور اس قسم کی موضوع روایات، یعنی بالکل من گھڑت قسم کی بات۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بالکل ایک عام انسان کی طرح جنم لیا تھا۔ اگر اس وقت اس طرح کی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی تو لوگ تو پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ اب کسی دن دھماکہ ہوگا اور آپ نے کچھ کر بیٹھنا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو محسوس نہیں کرایا کہ میں تم میں سے بہت الگ انسان ہوں، اور یہی آپ کی صداقت پر دلیل ہے کہ جب آپ پہ پھر قرآن اترا تو لوگوں نے کہا یہ تو ہم جیسا تھا اور اب یہ کیا کہنے لگ گیا ہے، اب اس کی بات سنو۔ ربیع الاول میں لوگ کھانا یا چاول وغیرہ بنا کر لوگوں میں بانٹتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو بتا دیں، اس کے علاوہ عبادت کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرام ہیں، اور وہ کون سے؟ محرم، ذی القعدہ اور ذی الحج اور رجب، 3 حج کے اور 4 عمرے کا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرو اور گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ عبادت کے مہینے 3 مہینے حج کے ہیں۔
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو یہ 3 کام نہیں کرنے. اسی طرح عمرے کے لیے جاتے ہوئے احرام پہن کے آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح ان 4 مہینوں کے علاوہ عبادت کا رمضان مہینہ ہے جس میں ایک فرض 70 فرض کے برابر اور ایک نفل فرض کے برابر اجر پاتا ہے. پھر اسی طرح رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ بڑا افضل ہے. لیکن اس کے علاوہ عبادت کے طور پر اور کسی مہینے کا ذکر نہیں. ربیع الاول کی کوئی خاص عبادت ہمیں نہیں بتائی گئی. اس میں بس ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اس میں کوئی عبادت ایسی خاص نہیں ہے جو ہمیں قرآن یا سنت میں بتائی گئی ہو. لوگ اپنی خوشی چاول اور اس طرح کی چیزیں بانٹتے رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے. اور ہمارے ہاں پھر آہستہ آہستہ وہی جو کرسچینٹی کے اندر برتھ ڈے کا تصور ہے اور وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کرسمس کے طور پہ مناتے ہیں, تو ہم نے بھی اس کو ایک عید بنا لیا, یہ دیکھا دیکھی. تو ہمارے پاس تو اپنا ایک دین ہے, ہمیں دوسری قوموں سے دیکھ کے کوئی نئے طریقے نہیں شروع کرنے چاہیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی کوئی خوشی نہیں منائی, صحابہ کرام نے کوئی اس قسم کی خوشی سے مراد یہ کہ کوئی عید کا نام اسے دیا ہو, عیدیں 2 ہی بتائیں. لہٰذا اس قسم کے باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. میلاد کا ہمارے ہاں بہت تصور عام ہو گیا ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا. 30 سالہ دور خلفائے راشدین میں یعنی 4 خلیفہ کی جو حکومت رہی, تو سرکاری سطح پر چھوڑ انفرادی سطح پر بھی کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں منائی گئی. پھر 110 سالہ دور صحابہ, کیونکہ آخری صحابی فوت ہوتے ہیں 110 ہجری میں, اس میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد دور تابعین, تبع تابعین آتا ہے. اس کا کہیں آثار ہمیں نہیں ملتے کہ لوگوں نے ربیع الاول میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو. سب سے پہلے جو ہمیں ملتا ہے وہ اربل کا ایک بادشاہ ہے 630 ہجری میں, مظفر الدین اس کا نام ہے, ملک المعظم. اس نے میلاد کی رسم کی ابتدا کی. یہ تاریخ ابن خلقان پہلی والیوم 436-37 صفحہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو موجد ہے اس کا وہ ملک المعظم مظفر الدین ہے, اربل کا بادشاہ عراقی. دول الاسلام ذہبی نے اس میں مزید لکھا ہے کہ وہ ہر میلاد پر 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا, اور اس میں کھانے پینے کے اور بہت کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیتا, اور بڑے پیمانے پر سالانہ یادگار کے طور پر یہ فنکشن کیا جاتا تھا. تو سال میں یاد تو اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ روز جس کو نہ یاد کیا جائے. ہمارے یہاں یہ کہ نماز تو پڑھنی نہیں, درود شریف تو پڑھنا نہیں, اور سال میں ایک دفعہ اس طرح کا کام کر کے ہم سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں, جو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ لازمی طور پہ درود شریف پڑھتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پھر درود کی تسبیح کی بھی شاید توفیق نہ ہوتی ہو. تو اس لیے آپ کا ذکر ہر نماز کے اندر, ہر اذان کے اندر, ہر دل میں, ہر لمحہ موجود رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے, تو آپ کی صفات جو ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ صرف ان کا پڑھنے کی اور ان کا ذکر کرنے کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خوشی کا اظہار ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ کی ولادت خوشی کا سبب ہے یا آپ کی بعثت. بعثت یعنی آپ کا نبی ہونا. آپ کی بعثت خوشی کا سبب ہے کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ تو وفات کا دن بھی وہی مانا جاتا ہے, اسی دن آپ فوت ہوئے. تو مثلاً آپ کے گھر میں جس دن کوئی پیدا ہوا اسی دن وہ فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد خوشی کا دن منائے گا یا اس کی وفات کا. مثلاً شادی بھی ہے اور کوئی مر گیا ہے, کیا کینسل کر دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے وہی دن اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے. تو جہاں خوشی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ اور یہ سب لوگوں کا کیا حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا. یعنی اتنا غم تھا صحابہ کرام پہ کہ سب ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب آپ چلے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر وہی آیت پڑھی جو سے پہلے اتر چکی تھی جنگ احد میں, جب آپ کی شہادت کی خبر عام ہوئی تھی کہ ما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے. افا ان ماتا, کیا بھلا اگر وہ مر گئے, او قتلا, یا قتل کر دیے گئے, انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے. فمن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا, جو اپنی ایڑیوں پہ پلٹے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی محبت کا اظہار نہ کریں بلکہ عمل سے بھی کچھ کر کے دکھائیں. اللہ تعالی ہم کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.